نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے بین الاقوامی دعوت اسلام پیش کرنے کا طریقہ اور بین المسلمین دعوت اسلام اور دعوت توبہ و اصلاح پیش کرنے کا طریقہ۔ برادران اسلام، دعوت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ دعوت ہے جو ہم مشرکوں کو، کافروں کو، یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو پیش کرتے ہیں، یہ بین الاقوامی دعوت اسلام ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ غیر مسلموں کے لیے دعوت اسلام ہے۔ اور دوسری دعوت اسلام ہے جسے دراصل دعوت توبہ و اصلاح کہنا چاہیے، وہ ہے بین المسلمین دعوت اسلام۔ مسلمانوں کے جو آپس کے مختلفات ہیں، آپس کے جو اختلافات ہیں، ان میں میانہ روی اور اعتدال اور صحیح راستہ منتخب کرنے کا بیان۔ آج انشاءاللہ العزیز میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے یہ دونوں باتیں پیش کروں گا۔ آپ نے دھیان سے یہ باتیں سننی ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ دنیا و آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی انشاءاللہ عز و جل۔ برادران اسلام، اس حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ماسٹر کی حیثیت رکھتی ہے اور مین چابی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ہم اس آیت کریمہ کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں اور اس کے مطابق عمل کر لیں تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کس طرح اسلام کی طرف بھاگتی ہے اور غیر مسلم کس طرح تیزی کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف جو مسلمانوں کے باہمی سیاسی و مذہبی اختلافات ہیں، ان کے خاتمے کے لیے کیسے راستہ ہموار ہوتا ہے اور کس طرح آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ اس حوالے سے ایک آیت کریمہ جس کو میں نے ماسٹر کی یا اختلافات کے خاتمے کے لیے مین چابی قرار دیا ہے، یہ آیت کریمہ آپ نے قرآن کریم سے نکال کر خود بھی پڑھنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔
یہ آیت کریمہ ہے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 64۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بین الاقوامی طور پر دعوت اسلام پیش کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور اسی طرح یہ آیت کریمہ عکاسی کرتی ہے کہ کس طرح بین المسلمین جو مسلمانوں کے سیاسی و مذہبی اختلافات ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور کم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ آپ سماعت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان حق ترجمان سے اعلان کر دو، بیان فرما دو کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، مشترکہ ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ بنائے، اور اگر وہ پھر جائیں، منہ موڑ لیں، تو اے پیارے حبیب تم کہہ دو، تم فرما دو کہ پھر تم گواہ رہنا، بے شک ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہے اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اب اس کی وضاحت سنیں۔ میں نے آغاز میں اس آیت کریمہ کو دعوت اسلام بین المشرکین اور دعوت اسلام بین المسلمین، جو دراصل دعوت توبہ و اصلاح ہے، اس کے لیے ماسٹر کی قرار دیا ہے۔ یہ ماسٹر کی ایسی ہے کہ جس میں 5 دندانے ہیں۔ کتنے؟ بولو بولو کتنے؟ 5 دندانے۔ جس طرح چابی میں کی کے اندر دندانے ہوتے ہیں تبھی تالا کھلتا ہے، یہ چابی ایسی ہے کہ یہ اختلافات کا دروازہ بند کر دیتی ہے اور مشترکات کا دروازہ کھول کر اسلام کے پھیلاؤ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ آیت کریمہ تو ہو گئی ماسٹر کی۔ اب اس ماسٹر کی کے اندر 5 دندانے بھی ہیں، وہ دندانے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر دیے۔ نمبر 1، یا آپ یوں کہہ لیں دندانہ نمبر 1، پہلی بات کہ ہم نے غیر مسلموں کو دعوت اسلام دینی ہے تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ان سے کہنا آؤ ایسے کلمے کی طرف، ایسی بات کی طرف کہ جو ہم میں اور تمہارے درمیان کامن ہے، مشترکہ ہے، برابر ہے، ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں۔ آؤ اس ایک بات پر جو مشترکہ ہے اس پر جمع ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ ایسی بات جس کو ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں، آؤ ایسی بات پر جمع ہو جائے۔ یہ پہلا دروازہ ہے آگے بڑھنے کا۔ نمبر 2، دوسرا دندانہ اس ماسٹر کی کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ کہو اللہ نعبد الا اللہ۔ آؤ دوسری ایک ایسی بات پر ہم جمع ہو جائیں جو ہم بھی مانتے ہیں اور تم بھی مانتے ہو، اور نہیں مانتے تو مان جاؤ۔ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ آؤ اس بات پر جمع ہو جائیں۔ باقی جو اختلافات ہیں ان کو بعد میں دیکھ لیں گے، ان کو حل کر لیں گے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ پہلے آ جاؤ مین باتوں کی طرف۔ دوسری بات یہ ہے
کہ ہم اور تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ تیسری بات، اس ماسٹر کی کا تیسرا دندانہ یہ کہ ہم اور تم کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس بات پہ جمع ہو جائے، باقی جو معاملات حل کر لیں گے ان پر بعد میں گفتگو ہو جائے گی، پہلے مین چیزوں کی طرف آ جاؤ۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ ہم نہ تم، اس بات پر جمع ہو جائے۔ نمبر 4 یا ماسٹر کی کا دندانہ نمبر 4، وہ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم بھی اور تم بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق میں سے کسی کو اپنا رب، کسی کو اپنا پروردگار، کسی کو اپنا الہ، کسی کو اپنا معبود نہ بنائیں۔ آؤ اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ ہم بھی اللہ کے سوا مخلوق میں سے کسی کو اپنا معبود نہیں بنائیں گے۔ تم بھی یہ کہو کہ ہم بھی نہیں بنائیں گے۔ یہ چوتھا مسئلہ حل ہو گیا۔ نمبر 5 یا یوں کہہ لیں اس ماسٹر کی جو دعوت اسلام کی دائی کے لیے ماسٹر کی ہے، اس کا 5واں دندانہ وہ یہ کہ وہ 4 باتیں پیش کر دی جو میں نے ابھی بیان کی ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے، اگر وہ منہ موڑ لیتے، اگر وہ توجہ نہیں کرتے، اگر وہ اعراض کرتے اور ان 4 مشترکہ باتوں سے بھی بھاگتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو بھی بتایا اور مسلمانوں کو بھی بتایا۔ پھر تم نے یہ کرنا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ پھر جائیں، منہ موڑ لیں، بات نہ مانیں، فَقُولُوا، پھر تم ان سے کہہ دو، عَلَى اعلان کہہ دو، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دو، سر عام اعلان کر دو، کوئی ڈرنے جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ جب وہ مان ہی نہیں رہے، ضد پکڑ گئے، حالانکہ یہ باتیں مشترکہ تھی، ان کو مان جانا چاہیے تھا لیکن نہیں مان رہے، تو پھر ڈنکے کی چوٹ پر ان کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ تم گواہ رہنا کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں، بے شک ہم تو بولو بولو ہم تو مسلم ہیں، مسلمان ہیں۔ نہیں اسلام کو قبول کرتے، ان 4 باتوں کو مان کر تمہاری بدقسمتی، لیکن اب تم گواہ رہنا، قیامت کے دن انکار نہ کرنا۔ ہم نے تمہیں دعوت اسلام پیش کر دی ہے، اب ہم اپنے بارے میں اعلان کرتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اب تمہارا کام ختم، اب اللہ جانے اور وہ جانے۔ یہ ہے غیر مسلموں کو دعوت اسلام پیش کرنے کا طریقہ، جس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ جو مسلمانوں اور غیر مسلموں میں مشترکہ باتیں پہلے ان پر جمع ہو جائیں، پھر جو مختلف فی باتیں ہیں ان پر بعد میں گفتگو ہو جائے گی، چونکہ کچھ باتوں پر اگر جمع ہو گئے تو پھر اگلی باتوں کو منوانا آسان ہو جائے گا، مشکل نہیں رہے گا۔ پہلے اللہ کے بارے میں مسئلہ کلیئر کریں، پھر رسول اللہ کے بارے میں مسئلہ کلیئر کریں گے، پھر کتاب اللہ کے بارے میں، پھر پورے دین اسلام کے بارے میں سیٹسفائی ہم انہیں کر دیں گے۔ لیکن آئے تو صحیح، اسلام کی دعوت اور اسلام کے دلائل کو سنیں تو صحیح۔ تو یہ اب دنیا بھر کے غیر مسلم ہمارے مخاطب ہیں، مثال کے طور پہ عیسائی، یا مثال کے طور پہ یہودی، یہ اہل کتاب ہے۔ چونکہ یہودی تورات کو مانتے ہیں اور عیسائی انجیل کو مانتے ہیں، اور ہم بھی تورات اور انجیل کو مانتے ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ہم بھی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے بھی ہیں اور ان کا پورا احترام بھی کرتے ہیں۔ اللہ کا برگزیدہ بندہ اور اللہ کے رسول ہم انہیں مانتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی مشترکہ باتیں نکل آئی کہ ہم بھی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی تورات اور انجیل کو مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں۔ اگرچہ ماننے میں کہیں کہیں تھوڑا فرق آ سکتا ہے، لیکن وہ فرق حل ہو جائے گا، اتنا تو مانتے ہیں۔ اب یہ اہل کتاب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، یہ مسئلہ بھی حل ہے۔ 3 باتیں ہو گئی، آگے آ جائیں، آگے پھر وہی باتیں شروع ہو جائیں گی جو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں جو دعوت اسلام کی ماسٹر کی ہے، اس میں وہ 4 باتیں بیان کر دی ہیں کہ ہم
اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم مشترکہ کلمے کی طرف جمع ہو جائیں اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہ بنائیں۔ ان باتوں کی طرف جمع ہو گئے تو کتنی متفق علیہ باتیں مل جائیں گی، جس کے بعد یہودی کو اور عیسائی کو دعوت اسلام پیش کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح باقی کوئی کتنا بھی پکا کافر ہے، کوئی نہ کوئی مشترکہ بات تو نکل ہی آئے گی، اس سے بات شروع کی جائے اور آگے تک اسے لے جایا جائے۔ مثال کے طور پہ ہندو ہے، مشرک ہے، ہندو بھی خدا کو مانتے ہیں، اگرچہ بتوں کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا کر اللہ کا ترجمان بنا رکھا ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ماننے میں فرق ہے، تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ بتوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ ہم اللہ کے رسولوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ مانتے ہیں۔ اس پر ان کو لایا جا سکتا ہے کہ تم بے شعور جو پتھر ہے ان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ مان رہے ہو، آپ خود سوچو، باشعور ہو، اور ہم دنیا کے ذہین ترین انسان جن کو اللہ نے نبوت دی، رسالت دی، ان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ مانتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی عقل آئے گی، ایک قدم وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ اس طرح ہم باقی باتوں کو بھی سمجھاتے چلے جائیں گے۔ سب سے بڑے پکے ٹھکے کافر جو اس کائنات کے وہ ہیں ملحد یا دہریہ، جو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے۔ اب ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ نہ وہ دنیا کا آغاز مانتے، نہ دنیا کا انجام مانتے، کہتے ہیں دنیا خود بخود چل رہی ہے اور دنیا خود بخود ہی ختم ہو جائے گی، یہ بات مانتے ہیں۔ ان کو بھی دعوت دی جا سکتی ہے، یار کم از کم ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بات تو مشترکہ ہے کہ تم بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں۔ انسانیت کی بنیاد پر بات کر لیتے، پھر انسان کو کس نے پیدا کیا، اس پروردگار کی طرف آ جائیں گے، باقی باتیں ہو جائیں گی۔ تو اس طرح مشترکہ باتوں کو ڈھونڈ کر ان پر اتفاق کر کے دعوت اسلام کا آغاز کیا جائے اور پھر ساری باتیں درجہ بدرجہ منوا لی جائیں، انشاءاللہ ہر جگہ اسلام کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا اور اسلام کی دعوت پھیلتی چلی جائے گی۔ یہ ہے غیر مسلموں کو دعوت اسلام پیش کرنے کا طریقہ جو اللہ نے اپنے کلام میں بیان فرما دیا ہے۔ اب آتے ہیں، چونکہ یہ بڑی بات لمبی ہے میں مختصر کرتا ہوں، اب آتے ہیں بین المسلمین دعوت اسلام، جو کہ دراصل دعوت توبہ و اصلاح ہے، اسے پیش کرنے کا طریقہ۔ مسلمانوں کے اندر بھی تو یہی حال ہوا پڑا ہے، سیاسی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ مسلمانوں کی بھی تو یہ حالت ہے، کتنے اختلافات ہیں، ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنا آپ سچا باقی سب جھوٹے۔ سیاسی بنیادوں پر بھی یہی حال ہے اور مذہبی بنیادوں پر بھی ہمارا یہی حال ہو چکا ہے۔ اس کے لیے بھی آیت کریمہ ماسٹر کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان جو تفرقہ ہے، بین المسلمین جو اختلافات ہیں، ان کو بھی اس آیت کریمہ کی روشنی میں حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ کی ساری تعلیم کا لب لبا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے مشترک چیزوں کو دیکھا جائے، جن چیزوں میں اختلاف ہے، مختلفات ہیں، ان کو دوسرے نمبر پر رکھا جائے گا، وہ حل کر لیے جائیں گے۔ اب مسلمانوں کے درمیان سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر جو اختلافات ہیں، اختلافات آٹے میں نمک کے برابر ہیں، اور جو مشترکات ہیں وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ مثلا مسلمانوں کا کوئی بھی سیاسی یا مذہبی طبقہ ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کو نہ مانتا ہو، ایک بات پر اتفاق ہو گیا۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور آخری رسول نہ مانتا ہو، اس پر بھی اتفاق ہو گیا۔ تیسری بات، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب نہ مانتا ہو، ایسا کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اس پر بھی اتفاق ہو گیا۔ آخرت کو سب مانتے ہیں، اتفاق ہو گیا۔ تقدیر کو سب مانتے ہیں، اتفاق ہو گیا۔ جنت دوزخ کو سب مانتے ہیں، اتفاق ہو گیا۔ پانچوں نمازوں کو سب مانتے ہیں، اتفاق ہو گیا۔ میں کیا گنواؤں، گنواتا چلا جاؤں گا، سارا اسلام آ جائے گا۔ ارکان اسلام، ارکان ایمان، ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ سب چیزیں آ جائیں گی۔ اسلام کی جتنی بھی مین باتیں، ایمانیات ہیں، اسلامیات ہیں، ضروریات اسلام ہیں، وہ سب کی سب آ جائیں گی۔ ضروریات اسلام وہ ہوتی ہیں، اب میں یہاں آپ کو ایک
مسلمان کی اور غیر مسلم کی تعریف بھی بتا دیتا ہوں. ہر وہ بندہ مسلمان ہے جو ضروریات اسلام اور ضروریات دین کا مکمل طور پر قائل ہے، چاہے ساری دنیا اسے کافر کہتی رہے لیکن وہ مسلمان ہے. اللہ کی نظر میں کون کہ جو تمام ضروریات اسلام اور تمام ضروریات ایمان کو مانتا ہو وہ مسلمان ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں چاہے ساری دنیا اسے کافر کہتی رہے. لیکن جو بندہ تمام ضروریات اسلام اور تمام ضروریات ایمان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرتا ہو، کسی ایک بات کا بھی، تو وہ کافر ہے. چاہے ساری دنیا اسے مسلمان کہتی رہے وہ مسلمان نہیں ہوگا. ان کی ایک مثال مرزائی اور قادیانی ہے. وہ ضروریات اسلام میں سے ایک ضروری بات تھی ختم نبوت. عقیدہ ختم نبوت اسلام کی لازمی بات ہے. اس کے بغیر ایمان پورا نہیں ہوتا. مجبوراً ہمیں انہیں کافر قرار دینا پڑا، کوئی شوق سے نہیں، چونکہ وہ حد کراس کر گئے، بارڈر کراس کر گئے. مجبوراً ان پر فتویٰ لگانا پڑا اور ان کو اقلیت قرار دینا پڑا. اگر آج بھی وہ واپس آ جائیں، ختم نبوت کے قائل بن جائیں اور مرزا دجال اور کذاب پر لعنت بھیج کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر آپ کو خاتم النبیین ہر اعتبار سے تسلیم کر لیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، مرتد ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا، جیسا کہ مرزا ہو چکا، یہ اعلان کر دیں، آج بھی وہ واپس پلٹ آئیں تو مسلمان انہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے. لیکن کافر کس چیز سے بنے؟ انہوں نے اسلام کی ایک ضروری بات کا انکار کر دیا. مثلا کوئی بندہ جنت دوزخ کا انکار کر دے، تقدیر کا انکار کر دے، اللہ کو نہ مانے، قرآن کریم کی ایک سورت کو نہ مانے، نبی پاک کو نبی نہ مانے یا آخری نبی نہ مانے، تو یہ ضروریات اسلام کا انکار ہے. ایسا بندہ کافر ہو جائے گا. جو تمام ضروریات اسلام کو مانے وہ مسلمان، اور جو تمام ضروریات اسلام میں سے کسی ایک بات کو نہ مانے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بولو، کافر. میں نے مسلمان اور کافر کی تعریف بڑے ہی آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اب مسلمانوں کے دیکھیں آپس میں جتنے بھی جماعتیں، فرقے، ٹولیاں ہیں، پارٹی ہیں، چاہے سیاسی ہیں چاہے مذہبی ہیں، ان میں مین ساری باتوں پر اتفاق ہے. چند ایک باتیں ہیں جن میں کوئی اختلاف نکلتا ہے، وہ بھی حل ہو سکتا ہے اللہ کے قرآن کے ذریعے اور پیارے نبی کے فرمان کے ذریعے، بشرطی کے اخلاص ہو، للہیت ہو، تقویٰ ہو، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا مسئلہ نہ ہو، ایک دوسرے کو ذلیل رسوا کرنے کا مسئلہ نہ ہو، اپنے آپ کو بالا تر کرنے کا اور دوسرے کو گمراہی میں پھینکنے کا جذبہ نہ ہو، ہمدردی ہو، جذبہ ہو، ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت کے بازو کھلے ہوئے ہوں، تو الحمدللہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام کے جتنے بھی مین عقائد ہیں، مرکزی عقائد ہیں، سارے مسلمان ان کو مانتے ہیں. اختلافات چھوٹی موٹی باتوں میں، ایسی باتیں کہ جن میں کوئی اس بات پر عمل کر لے تو اس کی بھی گنجائش ہے، دوسری بات پر عمل کر لے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اولا غیر اولا، افضل غیر افضل، بہتر غیر بہتر کے مسائل ہیں جن میں اختلاف ہے. جو مین باتیں ہیں ان میں مسلمانوں کا اختلاف نہیں ہے، تو کتنی آسانی کے ساتھ مسلمانوں کو جوڑا جا سکتا ہے، ملایا جا سکتا ہے. اور جب مسلمان جڑ جائیں گے ایک طاقت، ایک قوت، ایک پاور بن جائیں گے اور دنیا کی قیادت کے قابل ہو جائیں گے. جب تک گتھم گتھا رہیں گے، آپس میں لڑتا رہیں گے اور قرآن کریم کی آیت پر عمل نہیں کریں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، پارٹیوں میں نہ بٹو، جماعتوں میں نہ بٹو، تنظیموں تحریکوں میں نہ بٹو. یہ اللہ کا اعلان ہے. قرآن پاک میں 10 آیتیں اس بارے میں موجود ہیں. مسلمانوں آپس میں نہ لڑو، مسلمانوں آپس میں نہ لڑو، مسلمانوں آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو. رسول پاک نے تو یہاں تک فرما دیا، جب فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. تو رسول پاک نے جب فرقوں کی بات کی، صحابہ کرام نے ایک سوال بڑا پیارا پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کس فرقے میں شامل ہو؟ تو رسول پاک نے فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ان ساری پارٹیوں اور جماعتوں سے دور رہنا، اصل اسلام پر قائم رہنا. اصل اسلام جو ہے اس پر قائم رہنا، اور اصل اسلام وہی ہے جو ایک طبقہ ہے جو اللہ کے قرآن پر عمل کرتا ہے اور پیارے نبی کے فرمان پر عمل کرتا ہے. رسول پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی نشانی کیا ہے؟
ہم کیسے پہچانے؟ رسول پاک نے نشانی بھی بتا دی، فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، جس دین پر میں قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں، جن میں اہل بیت بھی شامل ہیں، میرے صحابہ اور اہل بیت جس دین پر قائم ہے، جو اس پر قائم رہے گا وہ سچا، باقی جھوٹے۔ اب یہ میری بھائیوں، یہ باتیں غور و فکر کے ذریعے بڑی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غیر مسلموں میں بھی دعوت اسلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے درمیان بھی تفرقہ، لڑائی جھگڑے اختلافات پھیلانے کی بجائے انہیں جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوئی کا کردار ادا کریں، جوڑیں، سیئیں، زخموں کو مزید نہ بھگوڑیں، زخموں کو مزید خراب نہ کریں، امت کو تباہی کی طرف نہ لے جائیں، ورنہ یہ حال ہوگا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے۔ دنیا کو کیا ہم پیغام دیں گے؟ ہم اسلام کے نمائندے، جب دنیا کفر ہمیں مارتی ہے تو ہمارے سیاسی اور مذہبی اختلافات کو نہیں دیکھتی، صرف یہ دیکھتی ہے کہ یہ کلمہ گوئیں سب کا صفایا کر دو بس۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں آپس میں ہماری کیا صورتحال بن جاتی ہے، طاقت بکھر جاتی ہے، قوت بکھر جاتی ہے۔ بہت سارے غیر مسلم اس وجہ سے بھی کلمہ نہیں پڑھ رہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو جائیں گے کدھر؟ ادھر ادھر دائیں بائیں، یہاں تو کئی طبقات ہیں، کدھر جائیں گے؟ ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں، چونکہ ہر ایک اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی وجہ سے دعوت اسلام میں بڑی رکاوٹ کھڑی ہو رہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ رشتہ ہے دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت جلا کہ یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، اور کیوں لڑے آپس میں ہم ایک ایک سنگے میل پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، اور کھا گیا کل ناگہاں جنہیں تفریقے کا ازدہا، ان میں ایک نور نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، رشتہ ہے دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت جلا کہ یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ اور ایک پنجابی شاعر نے تو بڑی کمال کی بات کی، آج کی فرقہ واریت کو دیکھ کر کہ دین اسلام دی فکر نہیں، ہر ایک اپنی گل تے اڑیا، دین اسلام دی فکر نہیں، ہر ایک اپنی گل تے اڑیا، نہ میں ادھر نہ میں ادھر، میرا دونوں تو دل سڑیا۔ بندے کا دل سڑ جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں اسلام کو سکیڑ رہی ہیں اور ہمیں اسلام کو پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیاسی و مذہبی فرقہ واریت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کافروں کے مقابلے میں مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن اہل بدعت اور اہل رفس کے مقابلے میں اہل سنت ہیں۔ اہل سنت کہلانا مجبوری بن گیا ہے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اہل اسلام اور مسلمان کہلانا کافی تھا، لیکن چونکہ اہل بدعت اور اہل رفس آگے جو بہت سارے دین میں بگاڑ کا ذریعہ بن چکے ہیں، ان سے فرق کرنے کے لیے اہل سنت کا ٹائٹل ہمیں اپنے آپ کو دینا پڑتا ہے۔ لیکن اگر اہل بدعت ختم ہو جائیں تو صرف مومن اور مسلمان ہی باقی رہ جائیں گے، کیونکہ اب دو ہی طبقے ہیں اسلام کے اندر، اہل سنت اور اہل بدعت۔ اہل بدعت سے اختلاف کی وجہ سے اہل سنت کو اپنا ٹائٹل اختیار کرنا پڑا تاکہ فرق ہو جائے کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، ورنہ ہماری کافروں کے مقابلے میں پہچان ہے مسلمان ہونا، مومن ہونا، اور اہل بدعت کے درمیان ہماری پہچان ہے اہل سنت ہونا یا سنی ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم اور دائم رکھے۔ آخر میں ایک دو شعر پڑھ کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ فرقہ بازو تہاڈی گل حرف آخر تے نہیں تے جیڑا تہانوں نہ منے وہ کافر تے نہیں۔ سوچے ذرا، غور کرے، علامہ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ اس طرح آپ ترقی کریں گے؟ علامہ اقبال بھی یہی کہہ رہا، تمہارا کعبہ ایک، رسول ایک، اللہ ایک، دین ایک، مشترکہ باتوں کو گنوا رہا ہے، اور ہم سارا دن کیا کرتے ہیں؟ مختلف باتوں کو گنواتے ہیں، اور وہ باتیں چھوٹی چھوٹی، اور اللہ معافی دے مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں۔ لہٰذا چاہے چھوٹے خطیب ہیں چاہے بڑے خطیب ہیں،
ان پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جو بھی مسلمانوں میں تفریقہ پھیلائے وہ غلط کر رہا ہے، وہ قرآن و سنت کے خلاف چل رہا ہے. آج کل پیشہ ور خطیبوں کو چاہیے نوٹ، پیسہ، دولت، اور عوام کو چاہیے واہ واہ، عوام کو چاہیے فٹافٹ جنت، جو ملنی نہیں، کیونکہ جنت ملے گی اللہ کے قرآن کے ذریعے، پیارے نبی کے فرمان کے ذریعے. ہم شارٹ کٹ جنت کے چکر میں آ کر جاہل خطیبوں کی باتیں سن کر بس سارا دن یہی کر رہے ہیں، بس واہ واہ نعرے لگا دیے، بھڑک گئے، سوچا نہیں، عقل استعمال نہیں کی کہ یہ لوگ ہمیں کدھر لے کے جا رہے ہیں اور کہاں لے جا کے ہمیں یہ چھوڑیں گے. اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں. لہذا ایسے علماء کو پروموٹ کریں جو علماء اسلام کی دعوت مسترد طریقے سے پیش کر رہے ہیں اور جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا کام کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ آہستہ آہستہ مسلمان بکھرتے چلے جائیں گے اور اس میں ہمارا حصہ بھی ڈل جائے گا، اور ہمارا حصہ ڈلے گا تو کل قیامت کے دن ہمارا گریبان بھی پکڑا جائے گا. اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اسلامی تعلیمات کو تباہ کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرمائے، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے درمیان سوئی کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کینچی کا کردار نہیں. اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. الہی امت مسلم کو یوں بیدار کر دے، اسے تو ساری قوموں کا سردار کر دے، پھر سینہ مومن میں ایسی بجلیاں بھر دے کہ اٹھے اور دین حق کا پرچار کر دے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین.